السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو ہم گزشتہ کام کر چکے ہیں، ہم الحوار مکالمہ پڑھ رہے تھے جو کہ الاسرت ان کے متعلق تھا، خاندان کے متعلق تھا۔ تو کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا، تقریباً ابتدائی سوال جو آپ پڑھے تھے، تو انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تو جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں اس کو باقاعدہ آپ عملی شکل میں دو یا دو سے زیادہ طالب علم یا آپ گھر میں دونوں بھائی یا بہن بھائی اس مکالمہ کو آپ ایک عملی شکل میں بھی کریں، تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ رٹا لگا کر یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجیے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ الاسرت خاندان، اس کے متعلق خاندان کچھ رشتوں کے ہم نے عربی میں پڑھا تھا کہ رشتوں کو کیا کہتے ہیں، وہ بھی امید ہے انشاءاللہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ ہمارے اس مکالمہ میں الحوار جو کہ اسرت ان کے متعلق تھا، اس میں ہم نے ابتدائی 4 جملے پڑھ لیے تھے۔ جی پہلا جملہ پڑھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جس وقت بھی ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا یہ اسلامی شعار ہے کہ ہم جب بھی ملیں گے تو سلام کریں گے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جواب میں مخاطب یہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کو تو یہ تو آپ کو یاد ہی ہے اور آپ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب ہم اس سے آگے آتے ہیں۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو صحت کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوتا ہے۔ صحت کا لفظ اردو میں بھی اور عربی میں بھی اسی طرح ایک ہی لفظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ صحت اردو میں بھی صحت ہے، عربی میں بھی صحت۔ کیف اردو میں کیفیت اور حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، کیا حال ہے، کیسی کیفیت ہے۔ اور کاف مخاطب کے لیے ضمیر ہے۔ یہ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ مثالیں دی تھیں، اسی طریقے سے یہ کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے۔ تو محمد جواب دے گا صحت، آپ کی صحت کیسی ہے۔ کیف صحتک، آپ کی صحت کیسی ہے۔ اگر صحت کی جگہ پر حال لگا دیں کیف حالک، تو آپ کا حال کیسا ہے۔ کیف صحتک، آپ کی صحت کیسی ہے۔ صحتی جیدۃ، میری صحت اچھی ہے۔ یہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے تھے۔ آج ہم اسی سبق کو آگے لے کر چل دیں گے۔ احمد یہ پوچھتا ہے کم فردن فی اسرتک۔ اب دیکھیے کاف یہاں پر بھی آیا، یہاں بھی آیا۔ کم کتنے، فردن افراد ہیں، فی کا معنی میں، اسرہ خاندان کو کہتے ہیں۔ یہ ہم نے کل بھی سبق میں پڑھا تھا، پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ الاسرت خاندان، کاف یہ مخاطب کے لیے ضمیر کے لیے آتا ہے۔ آپ کے خاندان، آپ کے خاندان، جیسے کتاب ہو تو آپ کی کتاب کے لیے میں نے کیا عربی بتائی تھی، کتابو کا۔ آپ کا گھر، بیتو کا۔ آپ کی والدہ، امو کا۔ تو اسی طرح اسرت تو اسی طرح اسرت کا یہ جو فی ہے اس کی وجہ سے یہاں زیر آئے گی۔ کم فردن فی اسرتک، آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں۔ محمد فی اسرتی، یہ جو یا لگی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہاں صحتی کے ساتھ یا لگی ہے۔ میری صحت، میرا خاندان، فی اسرتی میرے خاندان میں، خمسۃ افراد 5 افراد ہیں۔ اب وہ ہر ایک فرد کے بارے میں تفصیل پوچھے گا۔ احمد من ھذا، یہ کون ہے۔ تو جب بھی آپ نے کسی شخص کے متعلق سوال کرنا ہوگا تو اس انداز سے سوال کیجیے گا، من ھذا، یہ کون ہے۔ محمد جواب دے گا ھذا ابی، یہ میرے والد ہیں۔ ابھی اب دیکھیے یہاں پر بھی یا آئی، یہاں بھی یا آئی، یہاں بھی یا آئی۔ تو یا کس کے لیے آتا ہے، میرے۔ نیچے دیکھیں اخی، میرا بھائی، امی، میری والدہ، اختی، میری بہن۔ تو جس چیز کے ساتھ یہ یا لگے گا جو یا متکلم کہلاتا ہے، متکلم کی طرف یعنی یہ اس چیز کی ملکیت ظاہر ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ جیسے کتابی، میری کتاب، بیتی، میرا گھر، ابی، میرے والد، ھذا ابی،
یہ میرے والد ہیں. اسمہ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ ہے. ہو یہ غائب کے لیے ضمیر ہے، ان کا نام عبداللہ ہے. ہوا طبیب، یہ طبیب ہیں. اردو میں بھی لفظ طبیب آتا ہے اور انگلش میں ڈاکٹر کہتے ہیں. پھر احمد سوال پوچھتے ہیں ومن ھذا. اب دیکھیے وہی لفظ یہاں پھر دہرائے گا، ومن ھذا. اب یہ اشارہ کسی اور کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے. تو محمد جواب دے رہا ہے ہوا اخی، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں. آپ دیکھیں یا نسبت لگی، یا نسبت میرے بھائی ہیں. اسمہ راشد، ان کا نام راشد ہے. ہوا مدرس، یہ مدرس ہیں، یہ استاذ ہیں. احمد ومن ھذا، اور یہ کون ہے؟ محمد ھذہ امی، یہ میری والدہ ہیں. ہی تعمل فی البیت، یہ گھر میں کام کرتی ہیں. ہی تعمل فی البیت، یہ گھر میں کام کرتی ہیں. احمد ومن ھذا، اور یہ کون ہے؟ اب یہ کسی اور کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ھذہ اختی. اب یہاں دیکھیے ھذہ امی، ھذہ امی، یہ میری والدہ ہیں. تو اب اوپر دیکھیں ھذا ابی، یہاں ھذا ابی جو ہے یہ مذکر کے لیے ھذا اس میں اشارہ آتا ہے، اور ھذہ مؤنث کے لیے آتا ہے. یہ بھی آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. ھذا اور ھذہ کا جو فرق ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ھذا ابی، یہ میرے والد ہیں. ھذہ امی، ھذہ اختی. تو ہی تعمل فی البیت، تو ہی یہ غائب کے لیے، جیسے کہ یہاں ہوا ہے یہ مذکر غائب کی ضمیر ہے اور ہی یہ مؤنث غائب کی ضمیر ہے. تعمل فی البیت، تعمل کا معنی عمل کرنا، کام کرنا. فی البیت گھر میں. تو فی کا معنی میں. اب یہاں بھی دیکھیے گا فی میں، اسرتی میرے خاندان میں، فی البیت گھر میں. تو فی جو لفظ آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے میں. تو اسی طرح فی البیت گھر میں، وہ گھر میں کام کرتی ہے. دیکھیے ومن ھذا، اور یہ ومن ھذہ، ومن ھذہ یہ کون ہے؟ جیسے یہاں تھا نا ومن ھذہ مؤنث کے لیے اور مذکر کے لیے ومن ھذا، ومن ھذا. اسی طرح ومن ھذہ، ھذہ اختی، یہ میری بہن ہیں. ہی تلمیذۃ، ہی تلمیذۃ. اب یہ لفظ پیچھے گزر چکا ہے. تلمیذ کسے کہتے ہیں؟ شاگرد کو، طالب علم کو. یہ طالب علم ہے، پڑھتی ہیں. احمد اسرت کا، اب یہاں لفظ پھر آ گیا اسرت کا. یہاں کیا تھا؟ اسرتی میرا خاندان. یہاں کیا ہے؟ اسرت کا آپ کا خاندان. صغیرۃ، صغیر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا. جداً بہت، آپ کا خاندان تو بہت چھوٹا ہے. محمد ھذا صحیح، یہ صحیح ہے. تو اب یہ جملے، اب آپ نے یہ غور کیا جو چیزیں آج اس سبق میں نہیں سیکھیں. ایک تو یہ کہ مذکر کے لیے ھذا، مؤنث کے لیے ھذہ، اور اپنی کے لیے کوئی چیز بتانی ہو تو اس کے ساتھ یا لگاتے ہیں، اور سامنے کے لیے کوئی چیز مخاطب کے ساتھ کوئی لگانا اس کے ساتھ کاف لگاتے ہیں. جی اسرت کا اور صحت کا، دو چیزیں ہو گئیں. تیسرا اگر سوال کرنا ہو کسی مرد کے بارے میں تو ھذا کے ساتھ کریں گے من ھذا، اور عورت کے متعلق سوال کرنا ہوگا تو من ھذہ. یہ مذکر اور مؤنث کا فرق ہے. اور اختی میری بہن، اسرت کا آپ کا خاندان، کم کتنے. تو یہ آج ہم نے اس سبق میں نئے الفاظ سیکھ لیے ہیں. اب آپ نے جو لکھنے کا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں پر جو کم فردن فی اسرتی کا ما اسم ابی محمد، تو اب یہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. ما اسم اخی محمد، محمد کے بھائی کا نام کیا ہے؟ محمد کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ ماذا تعمل ام محمد، محمد کی والدہ کیا کرتی ہیں؟ ماذا یعمل ابو محمد، محمد کے ابو کیا کرتے ہیں؟ تو اس کو آپ نے لکھنا ہے. تو اگلا جو الحوار جو لکھا ہے، حوار کو زبانی یاد کرنا ہے. تو زبانی یاد کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو باقاعدہ عملی شکل میں کر لیں گے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اس کو آپ گھر میں کسی بہنہ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ اس کو باقاعدہ عملی شکل میں کریں. یہ ایک احمد بن جائے، ایک محمد بن جائے. تو جہاں مؤنث کا لیے صیغہ آئے گا تو وہاں ھذہ، جہاں مذکر کا صیغہ ہے تو وہاں ھذا.
ٹھیک ہے، مجھے امید ہے اس آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔